بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان میں سیاسی ڈائلاگ کا حالیہ دنوں میں ایک چینل شہباز شریف ٹو صدر عارف علوی اور عمران خان ٹو صدر عارف علوی یعنی کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان سیاسی ڈائلاگ کروانے کے لیے اور ملک میں جو ہے نا بڑھتے ہوئے معاملات پر صدر صاحب نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت جو ملک میں معاشی صورتحال ہے، سیاسی استحکام لانے کے لیے انہوں نے ڈائلاگ کروانے شروع کیے تھے۔ تو سب سے پہلے ڈائلاگ شروع ہوئے شہباز شریف ٹو پی ٹی آئی یعنی کہ نون لیگ میں بھی باضابطہ طور پر اور کھلم کھلا دو دھڑے ہیں، ایک نواز شریف دھڑا اور دوسرا شہباز شریف دھڑا۔ چونکہ شہباز شریف دھڑا اس وقت گورنمنٹ میں ہے تو انہوں نے باضابطہ جو ہے نا مذاکرات شروع کیے عمران خان صاحب سے، پی ٹی آئی سے۔ پی ٹی آئی کے جو ہے نا چینل چلا صدر پاکستان عارف علوی کے ذریعے کہ وہ دونوں جانب کہہ لیں کہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ملاقاتیں شہباز شریف کا حکومتی وفد کرتا رہتا تھا۔ تو پہلے یہ خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں آزاد الیکشن کا انعقاد ہو، مگر جو ہے نواز شریف صاحب نہیں چاہتے الیکشن کا انعقاد۔ تو پھر جب باجوہ صاحب رخصت ہوئے اس کے بعد نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے تو ایک بار پھر اب یہ سننے میں آ رہا ہے، بلکہ سننے میں کیا دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ہر روز ہم ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں، تمام جو ہے نا اوپن معاملات چل رہے ہیں کہ اب جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ایما پر اسحاق ڈار صاحب اور پنجاب کے جو گورنر ہیں بلیغ الرحمان صاحب، وہ نواز شریف کی طرف سے صدر عارف علوی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں آئندہ ہونے والے الیکشن پر اور ریفارم پر، اور اس کے علاوہ جو پیچیدہ معاملات ہیں ان کو حل کرنے پر۔ تو لگتا ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ یہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ یہ مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ اور مذاق کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک بھائی نے مذاکرات کی بین شروع کی کہ جی میں چاہتا ہوں ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کروایا جائے اور اس پر ہم دونوں طرف سے مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ لیکن پھر جو ہے نا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نواز شریف صاحب مذاکرات اور مذاکرات کے بعد الیکشن پر آمادہ نہیں ہیں، وہ اور وقت چاہتے ہیں گورنمنٹ کے لیے۔ اس لیے انہوں نے تالے آزمائی کے لیے، قسمت آزمائی کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان میں اتارا کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کوئی جادوگر ہیں کہ وہ آئیں گے اور ایسا جناب جادو کریں گے تو ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی، تو ملک میں جو ہے نا خوشحالی آ جائے گی، اور ہمارے لیے لیول پلین جو ہے نا فیلڈ بن جائے گی، اور ہم اچھے طریقے سے الیکشن کا کنٹینٹ کر سکیں گے، ہم اچھے طریقے سے الیکشن جو ہے نا لڑ سکیں گے، عمران خان صاحب کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، جو حاضر معاملات ہوں ان کے ذریعے ہی نظام کو چلانا پڑتا ہے، اور سب سے بہتر نظام تب چلتا ہے جب آپ ملک کو قوم کے ساتھ مخلص ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلص بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو لہذا ڈار صاحب بھی جو ہے نا نہ تو ڈالر کی پرواز کو روک سکے اور نہ ہی ملک میں ڈالر لا سکے اور نہ ہی مہنگائی کو نیچے کر سکے، بلکہ ڈالروں کو بھی پر لگ گئے اور مہنگائی کو بھی پر لگ گئے، کیونکہ جو انہوں نے بگاڑ 6-7 ماہ میں ڈالا تھا پھر ایسے تو وہ 1-1.5 ماہ میں کور نہیں ہوتا۔ اور اب جی نواز شریف صاحب مذاکرات کر رہے ہیں الیکشن پر، تو مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ عمران خان صاحب کو صرف الجھا رہے ہیں اور وقت حاصل کر رہے ہیں،
ان کی کوشش ہے کہ شاید کوئی جو ہے نا کہہ لیں کہ ایسا ہو جائے کہ کرشمہ ہو جائے کہ ہم معاملات کو بہتر کر سکے، مہنگائی کو کم کر سکے، ڈالر کو نیچے کر سکے، لیکن نظر نہیں آتا، چونکہ ایک تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نیت، ٹھیک ہے، اور دوسرا جب 11-12 جماعتیں اکٹھی ہوں تو پھر ہر ایک کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، یا ایک کونسلر چیئرمین ایم پی اے نہیں مان، وہ لوٹ کر جو ہے نا کہہ لیں کہ اپنے خزانے بھر لیتے ہیں، اپنے بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ تو پوری ملک کی گورنمنٹ اور جتنے بھی 11 پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی کوشش تو یہی ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے جتنا ہو سکے لوٹ لیں، تو پھر اس ملک میں کوئی ایک آدھا شخص کوشش کرے بھی تو اس میں بہتری کیا آ سکتی ہے، اور یہ ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اپنے کچھ دوست ممالک کو منا لیں اور ان سے قرض حاصل کر لیں، اور یوں جو ہے نا ہم عوام کو کوئی عارضی ریلیف، جس طرح ان کی ماضی کی جو ہے نا کوششیں ہوتی ہے کہ ہم عارضی ریلیف دے لیں، تو شاید جو ہے نا بات بن جائے، لیکن بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ صرف وقت کا الجھاؤ ہے، جتنا الجھاتے چلے جائیں گے الجھتا چلا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا بغور جائزہ لینا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کس طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ بچے نہیں ہیں، وہ پہلے ان کے مذاکرات اور پھر ان کے مذاکرات، وہ ان سب چیزوں کو بغور اور بخوبی دیکھ اور سمجھ رہے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔